بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب اللہ کسی بندے کو اونچا درجہ، روحانی بلندی یا دنیا آخرت کی کامیابی دینا چاہتا ہے تو اس کے کچھ خاص نشانیاں ضرور دکھنے لگتی ہے، جیسے کہ دل میں بے چینی اور امتحان کی شروعات۔ جب اللہ اپنے بندے کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کبھی صبر کا امتحان، کبھی تنگ حالی، کبھی اکیلا پن، کبھی لوگوں کی باتوں سے دکھ۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ یعنی اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ بندے کا دل صاف ہو جائے اور وہ بلندی کے قابل بنے۔ اللہ جب کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے اُب جاتا ہے، اسے معافی، توبہ، نماز اور قرآن میں سکون ملنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اس دل کو اپنے ذکر کے قابل بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ روحانی بلندی سے پہلے اکثر انسان کو اکیلے پن کی کشش محسوس ہوتی ہے، وہ بھیڑ سے نکل کر اللہ کی طرف کھینچتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی پسند کرتے تھے اور پھر وہیں پر ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ بھلے ہی باہر کے حالات مشکل ہو، لیکن دل میں ایک عجیب سکون اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ وہی سکینہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں اتارتا ہے۔ سورہ الفات میں ہے، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اتارا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اللہ اس بندے کو بار بار جھکاتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی توبہ میں، کبھی آنسوؤں میں۔ وہ رونے لگتا ہے، گناہوں کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس دل کو اپنے نور سے پاک کر رہا ہے۔ دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا دل دنیا سے ہٹا دیتا ہے اور آخرت کی سوچ دلا دیتا ہے۔ اب وہ شہرت، دولت یا شہرت کے بجائے رضائے الہی چاہتا ہے۔ لوگوں کی تکلیف، رنجشیں اور رکاوٹیں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب شیطان اور نفس دونوں مل کر اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر گراوٹ میں صبر اور ایمان سے مضبوط کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام۔ اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں کی صحبت میں لاتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایسے لوگ اس کے قریب آنے لگتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے، سچے اور صاف دل والے، کیونکہ اب اللہ اسے اپنے راستے کی راہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ جو بھی حالت ہو، اچھا یا برا، وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ یہی شکر کا مقام ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ اور اونچا کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ دوسروں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر زمین پر بھی لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر آج تمہارے ساتھ مشکلیں ہیں، دل اللہ کی طرف کھینچتا ہے اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش ہے، اور آنکھیں اکثر سجدے میں بھیگتی ہے، تو سمجھ لو اللہ تمہیں بڑا مقام دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور گہرے روحانی اور نرم اشارے بھی ہوتے ہیں جنہیں بہت کم لوگ پہچانتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایسی باتیں آنے لگتی ہے جو حکمت بھری ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں، یہ کیسے سوچ لیا اس نے، لیکن دراصل وہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی سوچ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مومن کی فطرت یعنی کہ دل کو اللہ کبھی کبھی سیدھے صحیح فیصلے کی طرف موڑ دیتا ہے، یعنی کہ اب اس کا دل اللہ کا الہام لینے کے قابل بن چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان میں ایسی طاقت اور اثر پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اس کے لفظ سن کر بدلنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں، یہ کوئی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا نور ہوتا ہے جو اس زبان سے نکلتا ہے۔
اب وہ انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اگر کبھی غلطی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو دل ترنت تنگ ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور دل توبہ مانگنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس دل کو زندہ کر چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی ایمان والا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نشان پڑتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نشان مٹ جاتا ہے۔ دعائیں تیزی سے قبول ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا میں ایک عجیب اثر ہوتا ہے۔ کبھی ترنت اثر دکھاتا ہے، کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ منزل خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اس کے دل کو ہر حال میں مطمئن رکھتا ہے۔ جہاں اور لوگ ڈرتے ہیں وہاں وہ سکون میں رہتا ہے، جہاں اور لوگ گھبراتے ہیں وہاں وہ کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ سچے تقول یعنی کہ بھروسے کا مقام ہوتا ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ اب وہ بے مقصد نہیں رہتا، وہ جان جاتا ہے کہ میرا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وہ اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنی کوششیں ایک ہی دشا میں لگا دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں۔ لوگ اس کی تکلیف نہیں سمجھتے پر اللہ سمجھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے مگر کسی سے نہیں کہتا۔ لوگ سوچتے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، روح سے رو رہا ہے۔ یہی وہ روحانی حال ہے جو بڑے مقام کی نشانی ہے۔ اللہ اس کے اندر رحمت بھر دیتا ہے۔ اب وہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر رو پڑتا ہے، کسی بھوکے کو دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے، کسی بھروسے مند کو دیکھ کر دل سے مدد کرتا ہے، کیونکہ اب اللہ کی رحمت اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو ڈھک دیتا ہے۔ لوگ اسے بھلا انسان کہتے ہیں، جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ کتنا کمزور تھا۔ یہی اللہ کا کرم ہے کہ وہ بندوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اس کی زبان سے اپنے نام کی مہک پھیلاتا ہے۔ اب جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں ذکر کی خوشبو ہوتی ہے۔ لوگ اس سے مل کر سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کے نور کا آئینہ بن چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہے تو وہ پہلے اسے توڑتا نہیں، گڑھتا ہے۔ وہ اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے، گناہوں سے صاف کرتا ہے، پھر اسے اپنا پیارا، اپنا ولی اور اپنا نیک بندہ بنا دیتا ہے۔